السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، آج ریاستی اسمبلی میں ہمارے فلور لیڈر جناب اکبر الدین اویسی صاحب نے حکومت تلنگانہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایسے چھپتے ہوئے سوالات کو کیے ہیں، لیکن حکومت تلنگانہ کی یہ نااہلی ہے اور یہ مجرمانہ خاموشی ہے، کیونکہ حکومت تلنگانہ نے جب سے ریاست کے ارکان نے اقتدار کو سنبھالا ہے اس وقت سے مسلمانوں کے ساتھ شدید ناانصافی ہوتی آ رہی ہے، اور یہ اقتدار سے پہلے حکومت کی مسلمانوں کی بھلائی کے بلند بانگ دعوے کرتے رہے، لیکن جیسے ہی ان کو اقتدار ملا تو یہ سابقہ حکمرانوں کا بھی KCR نے ریکارڈ کو توڑ دیا ہے۔ سابقہ حکمران ڈرتے ڈرتے کام کرتے تھے، لیکن یہ میٹھی بولی بولتے بولتے مسلمانوں کی جڑیں کاٹ رہے ہیں، اور یہی KCR نے اعلان کیا تھا کہ وقف بورڈ کے تعلق سے CBCID کی انکوائری کروائی جائے گی، اور عوام جانتے ہیں کہ آج تک ان کا وعدہ کہاں تک گزرا ہے، اور اسی سوال کو ہمارے فلور لیڈر نے اسمبلی میں اٹھایا، لیکن کسی رکن کی یا خود CM کی یہ ہمت نہیں بڑھی کہ ہمارے فلور لیڈر کے سوالات کے جوابات دے سکے، اور پھر ہمارے نام نہاد مسلم قائدین جو اسمبلی میں موجود تھے، جب ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا گیا کہ مسلم مائنارٹی کارپوریشن فائنانس کارپوریشن سے 3 سال سے کسی ایک مسلمان کو کی کوئی مدد نہیں کی گئی، تو یہ ایسے حقائق ہے جو TRS سرکار کے چہرے سے سیکولر کا نقاب نوچتی ہے، اور ان کا حقیقی مکروہ چہرے کو سامنے آتا ہے۔ آپ خود سنیے کہ ہمارے فلور لیڈر نے اسمبلی میں کیا بیان دیا۔ اب آپ اس بیان پر غور فرمائیے اور ہماری حکومت کی نیت کا اندازہ لگائیے کہ آج 5 کارپوریشن خالی ہیں، فائنانس کارپوریشن خالی ہے، اقلیتی کمیشن خالی ہے، سٹوین خالی ہے، اور حج کمیٹی کا کوئی چیئرمین نہیں ہے، اردو اکیڈمی کا چیئرمین نہیں ہے، اور پھر اب کے اس سال 2022-23 کے بجٹ میں ایک مسلمانوں کو پھر چاکلیٹ دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ افطار کے لیے 8 کروڑ 45 لاکھ روپے منظور کیے گئے۔ کیا یہ افطار پارٹی سے کیا مسلمانوں کے مسائل حل ہوں گے؟ جبکہ 4 سال سے ائمہ موذنین کے 7,000 درخواستیں تصفیہ طلب ہے، لیکن ہماری حکومت اس اہم مسئلے پر آنکھیں بند کی ہوئی ہے اور تماشائی بنی ہوئی ہے، اور پھر نام نہاد قائدین KCR کی ہر وہ کام کی تعریف کرتے ہیں۔ کیوں نہ کریں گے؟ ان کو وفاداری نبھانا ہے، اور یہ ابتدا سے یہ تابعدار رہے ہیں۔ یہ کبھی بھی انہوں نے اپنے حق کی ساجھیداری کو نہیں مانا ہے، بلکہ یہ تابعدار بن کر اپنے آپ کو مسلمانوں کا نمائندہ سمجھتے رہے ہیں، لیکن آج حکومت تلنگانہ کا اصلی چہرہ تمام تلنگانہ کے عوام کے سامنے آ چکا ہے، اور یقیناً اس کا صلہ ان کو 2023 کے اسمبلی انتخابات میں ضرور دیا جائے گا۔ آج میں آل انڈیا صوفی علماء کونسل کی جانب سے ہمارے فلور لیڈر جناب اکبر الدین اویسی صاحب کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے حکومت کو جھنجھوڑا ہے، اور حکومت کے چہرے سے جھوٹ کے نقاب کو آپ نے نکال کر پھینکا ہے، اور حکومت کا اصلی چہرہ عوام کے سامنے لایا ہے۔ اب ہماری ریاستی عوام کو سمجھ لینا چاہیے کہ KCR بولتے کیا ہیں اور کرتے کیا ہیں، اور آج یہ اپنی ریاست کو چھوڑ کر ہندوستان کا وزیر اعظم بننے کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ آج یہ اپنے اسٹیٹ کو چھوڑ کر یہ پورے ہندوستان کے دورے پر لگے ہوئے ہیں، اور خود اپنے عوام کو یہ حقوق کو پامال کرتے گئے ہیں۔ اب لے دے کے وقف بورڈ میں
تھوڑی سی جو ہے نا جائیداد بچی ہوئی ہے، تو یہاں پر KCR کی یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ جبکہ مائنارٹیز کے مسلمانوں کے 5 کارپوریشنوں پر ابھی تک اس پر جو نا صدر کا انتخاب نہیں کیا گیا، وہاں پر عملہ نہیں ہے، لیکن ہمارے CM صاحب کو وقف بورڈ کی بڑی فکر ہے۔ فوری طور پر وقف بورڈ کے ممبروں کا بھی انتخاب ہو گیا، اب چیئرمین کو بھی مسلط کر دیں گے، اور یہ بچی کچی جائیداد کو بھی یہ ہمارا CM ہڑپ لے گا۔ یہ CM ہماری پوری جائیداد کو ہڑپ لینے والا ہے۔ یہ اے مسلمانوں یاد رکھو، یہ KCR مسلم دوست نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا ہمدرد و خیر خواہ نہیں ہے، یہ مسلمانوں کو تباہ و تاراج کرنے کے لیے یہ سلو پائزن بن کر آیا ہے۔ یہ سلو پائزن ہے یہ، اور حیدرآبادی زبان میں اگر میں کہوں تو یہ میٹھی چھری ہے، زبان سے میٹھے بول کہتا ہے، اور اندر سے جو ہے نا یہ مسلمانوں کے جو ہے نا املاک کو تباہ و برباد کر رہا ہے، مسلمانوں کے حقوق کو پامال کیے جا رہے ہیں۔ بیدار ہو جائیے۔ میں حکومت تلنگانہ سے میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ فوری طور پر 7,000 ائمہ موذنین کے زیر التوا درخواستوں کو منظور کرے، اور گرین چینل کا جو وعدہ کیا گیا تھا اس کو پورا کرے، اور 7,000 ائمہ موذنین کے لیے بھی اعزازیہ جاری کرے، ورنہ ہم آل انڈیا صوفی علماء کونسل تمام 7,000 ائمہ موذنین کو لے کر ہم سڑکوں پر نکل آئیں گے، اور سارے ہندوستان میں جہاں تم تلنگانہ میں اپنی جو ہے نا کامیابی کا جھنڈا بتا رہے ہو، اپنی کارکردگی کو جھوٹے انداز میں پیش کر رہے ہو، ہم پورے ہندوستان میں تمہاری اصلی چہرے کو سامنے لائیں گے، تمہاری حقیقت کو سامنے لائیں گے، تم نے مسلمانوں پر کتنا ظلم کیا ہے اور مسلمانوں کے املاک کو کتنا لوٹا ہے، ہم تم کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، اور اب بھی وقت ہے، سدھر جاؤ، ورنہ تمہارا وہی مقام ہوگا، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔